الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے دین شریعت میں عقائد کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز کو ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں اس کی بہت تاکید ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی بہت تاکید ہے، اور ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ نماز کو صحیح طرح سے نہ پڑھے اور صحیح طرح پڑھنے کے لیے صحیح طرح سے نہ سیکھے۔ نماز کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں ہونا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے مردوں کا طریقہ نماز ہے، خواتین کے لیے خواتین کا طریقہ نماز ہے۔ عبادات دو قسم کی ہیں، عبادات مالیہ اور عبادات بدنیہ۔ عبادات مالیہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، عبادات بدنیہ جن کا تعلق بدن اور جسم کے ساتھ ہے۔ کیونکہ مال مرد اور خواتین کا ایسا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، پیسے یا باغات جس میں عشر ہوگا یا دیگر چیزیں جن کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے یا وہ پیداوار جس پہ عشر ہوتا ہے۔ چونکہ اموال میں کچھ فرق نہیں ہے، مرد کا ہو یا عورت کا، اس لیے جو مالی عبادات اس میں فرق نہیں مرد کی ہوں یا عورت کی۔ ہاں البتہ وہ عبادات جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، تو چونکہ عورت اور مرد کے بدن کے تقاضوں میں کچھ فرق ہے، اس لیے اس عبادت بدنیہ یعنی نماز بھی جو مرد عورت کی اس میں کچھ فرق شریعت مطہرہ نے رکھے ہیں۔ دیکھیں، روزہ ایک بدنی عبادت ہے، مرد پورا ماہ رکھتا ہے، خاتون پورا مہینہ نہیں رکھتی، کچھ دن اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں بدنی عذر کی وجہ سے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ تو وہاں جب مال کو دیکھیں گے تو خاتون اور مرد کے مال میں کوئی فرق نہیں بیان کیا، آنے جانے کا کرایہ بھی ہو، وہاں رہنے کے اخراجات بھی ہوں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں میں برابر ہیں۔ ہاں جس عبادات اور حج کے جس حصے کا تعلق بدن کے ساتھ ہے وہاں فرق ہے۔ جب انہوں نے تلبیہ پڑھنا ہے تو مرد اونچی آواز سے، عورت آہستہ، اس کا تعلق بدن سے ہے، سطر سے ہے، پردے سے ہے۔ مرد جب احرام باندھے گا تو چادر انسلی، خاتون کا احرام وہی لباس ہے جو سلا ہوا ہے، کوئی الگ سے لباس اس کا نہیں ہے۔ احرام کے لیے اکثر چادریں نہیں، بس نیت ہی کافی ہے۔ مرد کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہے، انسلا لباس، انسلا چادریں۔ اور جب انہوں نے مطاف بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنا ہے تو مرد شروع کے 3 چکر یوں رکڑ کے کرے گا، رمل، اور عورت اس طرح نہیں کرتی۔ پھر مرد ان طواف کے ابتدائی چکروں میں دائیں کندھے کو ننگا کرے گا اور چادر یوں نیچے سے اوپر لے گا، عورت اس طرح نہیں کرے گی۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوگی تو مرد چند حصے میں جو میل سبز نشان لگے ہیں وہاں تھوڑا سا دوڑے گا، عورت اس طرح نہیں کرے گی۔ میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جس عبادت کا تعلق مال سے ہے وہ مرد عورت کی یکساں ہے، جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اس میں فرق ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے، اس لیے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں مرد عورت میں فرق ہے۔
یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں، بلکہ تمام مسائل ہیں جن کا تعلق سیکھنے کے ساتھ ہے۔ تو نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، اور سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے نماز کو سیکھنا ہے۔ میں بہت زیادہ اس بات پہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آسٹریلیا کے حضرات اس کے لیے متوجہ ہیں، اور عزیزم مولانا سید شاہد مصطفیٰ حفظہ اللہ تعالی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن نے محنت کے ساتھ نماز کورس کے لیے ایک فضا بنائی ہے، ترتیب بنائی ہے، حضرات سے رابطے کیے ہیں۔ اس سے قبل الحمدللہ صراط مستقیم کورس مرد حضرات کے لیے آسٹریلیا میں کرایا جا چکا ہے، صراط مستقیم کورس خواتین کے لیے بھی کروایا جا چکا ہے، اور اب الحمدللہ تیسرا کورس ہے جو آسٹریلیا میں صرف نماز کے عنوان پہ کرایا جا رہا ہے۔ مفتی شبیر احمد عثمانی الحنفی دامت برکاتہم، جو مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا پاکستان کے رئیس دارالفتاء ہیں، اور ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، جید مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے صفات سے نوازا ہے۔ وہ اس کورس میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے، ہر روز 40 منٹ کا سبق دیں گے، اور 20 منٹ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کورس کو اپنے کرم، اپنے فضل سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورے عالم کے لیے مفید بنائے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، اور ہم سب کے لیے اس کو باعث اجر و ثواب بنائے۔ میں آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔